اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی تھی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، والد بزرگوار، میں اس بات پر کیوں نہ روؤں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ اول، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوم، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سوم، سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے۔ اور چہارم، سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ نیز 4 باتیں مزید یہ ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کرے گا۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، کیا ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس معاملے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، تم اپنے بعد جسے بہتر سمجھو اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔